علامہ اقبال فرماتے ہیں جی، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، پرواز ہے دونوں کی کسی ایک ہی جہاں میں، یہ ان مجاہدوں کے لیے ہے جو گھر میں بھی وہی دین بیان کرتے ہیں جو باہر بیان کرتے ہیں، اور میدان میں ظالم کے سامنے بھی وہی دین بیان کرتے ہیں، اسی للکار سے آواز اٹھاتے ہیں جس طرح ایک گھر میں اٹھاتے ہیں۔ تو پرواز ہے دونوں کی کسی ایک ہی جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی کسی ایک ہی جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن، ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور ہے۔ آپ کے کردار سے آپ کا دشمن خوش ہو رہا ہے نا، تو پھر اس سے کیا ہے؟ بدنامی بھلی ہے۔ آپ بدنام ہو جائیں لیکن اپنے دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی، بے وفا تم کو کہیں اہل حرم اس سے بچو، بے وفا تم کو کہیں اہل حرم اس سے بچو، دیر والے کج ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھلی، دیر والے کج ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھلی۔ یہ پلیٹ فارم کے ذریعے مدرسہ نظام الملک اور زین سجاد فاؤنڈیشن کے ذریعے اہتمام جو یہ سنگین اور سنجیدہ مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے ہم سب آپ سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد فقط اتنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی اور عورتوں کو بھی تیار کرنا ہے جہاد کے لیے، اور ہمیں ایک سجدہ فلسطین مسجد اقصیٰ میں ضرور جا کے ادا کرنا ہے۔ جب آپ کو یہ لگن ہوگی نا اور یہ شوق ہوگا، جیسے آپ سب کہتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے عمرہ عطا فرما، مجھے حج کرنے کی سعادت عطا فرما، اسی طرح آپ نے یہ جذبہ بھی جب دل میں ہوگا نا کہ یا اللہ ایک جمعہ فلسطین میں ضرور پڑھا، تو پھر آپ کوشش کریں گے، پھر آپ کے دل میں رو کے دعا بھی کریں گے، اپنے عمل سے اپنے کردار سے بتائیں گے بھی۔ سینوں میں دل کانپتے تھے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ ہم ان کا اثاثہ ہیں، ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذبے قلندرانہ، کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذبے قلندرانہ۔ تو میں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ علامہ اقبال آپ بتائیں کہ کیا ہم نے ایسے ہی اب ہمارے اوپر ظلم ہونے ہیں؟ کیا مسلمانوں نے اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہونا ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس اب دوبارہ ابھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا وہ جذبے، وہ نگاہیں، وہ شوق، وہ عشق وہ ختم ہو چکا ہے؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عمل بھی اور کردار بھی ادا کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے جنون سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اب ہمارا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور، کہ کھا گئی تھی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ اور وہ کیسے آئے گا جی؟ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ ہمارے پاس اس وقت روما امریکہ کی طرح تھا، یورپ کی طرح تھا، اس کی طرح اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے دور میں بھی مسلمان اگر اپنے ان سلاطین کے جذبوں پر قابض ہو جائیں، ان پر عمل پیرا ہو جائیں، تو ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں، فلسطین کو آزاد کروا سکتے ہیں، کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو باعزت باوقار انداز میں واپس لا سکتے ہیں۔ کیسے؟ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر شعار ہوگا۔ اور اس شعر کو شعار ہونے میں اب ٹائم نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ امام حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو ظلم کے خلاف لیٹ اٹھتی ہے نا، اس کو زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو ہم نے حضرت امام حسین کی سنت ادا کرتے ہوئے جلدی اٹھنا ہے، ظلم کے خلاف کیا کرنا ہے؟ جلدی اٹھنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بزدلی ایک شرمندگی ہے، آگے بڑھنا عزت ہے، اور کوئی بھی قوم اپنی بزدلی کی وجہ سے اپنی تقدیر سے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے ان مسئلوں کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، سنگینی کو سمجھتے ہوئے، سیریس ہو کر ہمیں ان عوامل کے اوپر ان کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے اپنا جو حق ادا کرنا ہوگا، اپنے فرض کو سمجھنا ہوگا۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اگر آپ کی نگاہ میں ہی
तड़प नहीं है, लगन नहीं है, शौक नहीं है, तो फिर दिल बड़ी क्या है। यकीन मोहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातहे आलम। यकीन भी होना चाहिए, अमल भी होना चाहिए, किरदार भी होना चाहिए, और अपनी रफ्तार से ज़माना फतह करने का अंदाज भी होना चाहिए। फिर क्या बनता है, जहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। अरब मुसलमान हैं, वहाँ 313 थे, तो जब वो डट गए, जब मैदान में आ गए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उनकी मदद फरमाई। हम 1.5 अरब मुसलमान हैं, हमारे होते हुए हमारी बहन आफिया सिद्दीकी पर जुल्म हो रहा है, क्या डूब मरने का मुकाम नहीं है? हमारे होते हुए फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है, क्या डूब से मर जाने का मुकाम नहीं है? हमें हमारी एक एक सांस भी कैसे आ रही है जब फलस्तीन पर इस तरह का जुल्म हो रहा है, कश्मीर में इस तरह का जुल्म हो रहा है, हमारी बहनों की इज्जतें लुट रही हैं, और यहाँ पर हम आज़ादी से और चैन से जी रहे हैं। अल्लामा इकबाल से मैंने पूछा कि अल्लामा इकबाल आप बताएं कि ये जो मुसलमान इतने ज़्यादा हैं, इनके पास असलहा भी सबसे अच्छा है, इनके पास तालीम भी सबसे अच्छी है, इनके पास जागीर और माल भी बहुत ज़्यादा है, फिर क्या वजह है कि मुसलमान इतने ज़्यादा होने के बावजूद यहूदियों की छोटी सी नाजायज़ रियासत से डर जाते हैं? फिर इतने ज़्यादा मुसलमान हैं तो फिर वो अमेरिका से डर जाते हैं, इतने ज़्यादा मुसलमान हैं तो वो यूरोप से डर जाते हैं, और अपना मसला हर दफ़ा वो अक़वाम मुत्तहिदा में चाहते हैं कि उनको वहाँ से इंसाफ मिले। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इनके पास तालीम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो तालीम में सिर्फ इल्म है, इश्क नहीं है। इनके पास जागीरें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जागीरों में सिर्फ माल से मोहब्बत ज़्यादा है, दीन पर लुटाने का जज्बा नहीं है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। आज हमारे पास आला तालीम है, हमारे पास आला अदारे हैं, डिग्री होल्डर हमारे पास नौजवान हैं, तो अल्लामा इकबाल क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। आज हमारे पास इतना असलहा है, इतना एटम बॉम्ब होने के बावजूद हम पूरी दुनिया से डर रहे हैं। ये वजह ये है कि ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। देखिए, और फ़लस्तीन की आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पर बुलंद किया जाएगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और फ़लस्तीन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं है, उसके लिए दिल में इश्क होना ज़रूरी है। जब आपके दिलों में इश्क होगा, तड़प होगी, दर्द होगा, तभी आप उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और इतनी जानदार तरीके से आवाज़ बुलंद कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ हर जालिम तक पहुँचेगी। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मुल्क पाकिस्तान में होगी, और फ़लस्तीन और कश्मीर की मज़लूम आवाम भी एक दिन इस जुल्म से आज़ाद होगी। लेकिन उससे पहले हमें उनका साथ देना है, हमें हर प्लेटफॉर्म पर उनकी आवाज़ को बुलंद करना है। आज की कॉन्फ्रेंस फ्री डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए है। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें वो जज्बे अता फरमाए कि हम आज़ाद हैं तो हम उनकी आज़ादी के लिए कुछ कर सकें। आज अगर हम आज़ाद हैं तो उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा सकें।